بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اصل الحدیث الشریف فی اسباب اختلاف الائمۃ. اس موضوع سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اسباب یہ جاننا ضروری ہے کہ ائمہ دین کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک حدیث پاک کی کیا منزلت اور کیا قدر و قیمت تھی، تاکہ ہم اس بات پر دلیل پکڑ سکیں کہ وہ حدیث پاک سے تمسک اور حدیث پاک سے دلیل پکڑنے میں کتنے زیادہ حریص تھے اور حدیث پاک پر عمل کرنے میں ان کی کتنی زیادہ رغبت تھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لم تزل الناس فی صلاح ما دام فیہم من یطلب الحدیث، کہ لوگ اس وقت تک صلاح میں رہیں گے، اس وقت تک درست رہیں گے جب تک ان میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو حدیث طلب کریں گے. فَإِذَا طَلَبُ الْعِلْمَ بِلَا حَدِيثٍ فَسَدُوا، پس جب وہ بغیر حدیث کے علم کو طلب کریں گے تو وہ ان کے حالات خراب ہو جائیں گے اور وہ فساد کی طرف لوٹیں گے. وقال أيضا وإياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم بچو اللہ رب العزت کے دین میں اپنی رائے سے بات کرنے سے بچو. وعلیکم باتباع سنہ، اور تم پر سنت کی اتباع لازم ہے. فمن خرج عنها ضل، تو جو اس اتباع سنت سے نکلے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ای ارض تکلنی اذا رویت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا وقلت بغیرہ، کہ کون سی زمین مجھے جو ہے وہ اٹھائے گی، برداشت کرے گی کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کروں اور میں اس کے علاوہ کے ساتھ قول کروں، یعنی مسئلہ میں کوئی اور بتاؤں اور حدیث سے پاک نبی پاک سے جو ہے وہ نقل کرنے کے بعد میں اپنی رائے سے بات کروں، یہ کیسے ممکن ہے. اور ایک دن آپ نے حدیث بیان کی تو آپ سے حمیدی نے کہا جو کہ بخاری کے شیخ تھے کہ آپ اس حدیث کو لیتے ہیں، یعنی اس پہ عمل آپ کا ہے. تو امام شافعی نے جو ہے وہ غصے سے فرمایا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کنیسہ سے نکلوں اور میرے اوپر جو ہے وہ ان اعلی کنیسہ والوں کی کوئی علامت اور کوئی نشانی ہے کہ یہاں تک کہ میں نبی پاک کی کوئی بات سنوں گا اور اس کو کہوں گا نہیں اور اس کا قول نہیں کروں گا، اس پہ عمل نہیں کروں گا. میں کوئی کافر تو نہیں ہوں کہ میں نبی پاک کی بات بیان بھی کروں گا اور اس پہ عمل بھی نہ کروں، ایسا کیسے ممکن ہے. تو یہ حضرات فقہاء کا جو ہے وہ حدیث پہ کے ساتھ تمسک اور رغبت تھی. اور امام مالک رحمہ اللہ نے جو ہے وہ سنن کو جو ہے وہ جو بہترین اور بڑی عجیب تشبیہ دی، فرمایا کہ سنتیں جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور جو اس سے پیچھے ہٹا تو غرق ہو گیا. یعنی نبی پاک کی سنتوں پہ جس نے عمل کیا تو اس کی نجات یقینی ہے، اور جو سنتوں سے پیچھے ہٹ گیا اور نبی پاک کی حدیثوں سے پیچھے ہٹ گیا تو اس کا غرق ہونا یقینی ہے. امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا تو وہ ہلاکت کے گڑھے کے کنارے ہے، یعنی وہ ہلاک ہو گیا. اور یہ بھی فرمایا کہ میں جو ہے وہ اس زمانے کے اندر
یعنی وہ اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں اس زمانے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اس زمانے میں لوگوں کو طلب حدیث کی طرف ان سے زیادہ محتاج میں کسی کو نہیں پاتا. یعنی آج کے زمانے کے اندر حدیث کی طلب کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور بہت زیادہ لوگ محتاج ہیں کہ انہیں حدیث کا علم جو ہے وہ سکھایا جائے. اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھیوں نے کہا کیسے، تو آپ نے فرمایا کہ بدعتیں ظاہر ہو گئی ہیں، بس جب کسی کے پاس حدیث نہیں ہوگی تو وہ بدعت میں پڑے گا. لہذا اس دور کے اندر حدیث کا علم اور حدیث کی طلب جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور لوگ اس کے اندر بہت زیادہ محتاج ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے کا وقت ہے. ہمارے زمانے میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ حدیث شریف کی طلب اور اس کا علم اور اس کی جو ہے وہ اس پہ عمل ہمارے زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم بہت زیادہ محتاج ہیں اس علم کی طرف. ائمہ کی سیرت اس جیسی باتوں سے اور حدیث پاک سے محبت سے، حدیث پاک کی محبت سے اور حدیث پاک پر عمل کی رغبت سے بھری پڑی ہے. کئی کتب سے بھری پڑی ہیں. ان میں سے جو ہے وہ تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ بات پتہ چل جائے کہ ائمہ کرام کا جو ہے وہ اعتقاد کیا تھا اور وہ حدیث سے کتنی محبت کرتے تھے اور وہ حدیث پر عمل کرنے کو کتنا ضروری خیال کرتے تھے. تو اور ان کی کتنی کوشش ہوتی تھی کہ وہ عمل کو سنت مشرفہ کے قریب کر دے، حدیث کے قریب تر کر دے. اس کے باوجود ان کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے. تو ان اختلافات کے اسباب پہ تو جو اختلاف اس کے اسباب پہ تو بحث ہوگی، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ ائمہ کا حدیث سے کیا تعلق تھا اور وہ کتنی کوشش کرتے تھے کہ عمل جو ہے وہ حدیث کے مطابق ہو جائے. اور اس سے وہ لوگ جو ان حضرات کو اپنا امام مانتے ہیں اور علم کے اندر امام سمجھتے ہیں، ان کے لیے پھر احکام شریعہ کے اندر اختلاف کے جو اسباب ہیں وہ تلاش کرنا آسان ہے. لیکن وہ لوگ جو انہیں امام ہی خیال نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی آدمی تھے ہم بھی آدمی ہیں. تو یا یہ ہے کہ وہ ان حضرات کو علم حدیث کے اندر صاحب فن نہیں جانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی رائے سے یا قیاس سے یا اجتہاد سے مسائل جو ہے نکالے ہیں، تو ان کے بارے میں تو نہیں بات کی جا سکتی. لہذا یہاں پر جو ہے وہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ اسباب کو تلاش کرنا ہے کہ جن اسباب کی بنا پر ائمہ دین کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، باوجود اس کے کہ تمام کے تمام ائمہ جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ حدیث پاک پر عمل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور مسائل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو حدیث پاک کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں. پہلا سبب اسباب اختلاف علماء میں سے وہ اس بات میں ہے کہ حدیث پاک جو ہے وہ کب اس بات کی سرید رکھتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. پہلے سبب کے بارے میں کلام جو ہے وہ 4 نقطوں اور 4 باتوں پر مشتمل ہے جو بہت ضروری ہیں. ان 4 باتوں میں سے 2 باتیں جو ہیں 2 باتیں حدیث کی سند سے متعلق ہیں اور 2 باتیں حدیث کے متن سے متعلق ہیں. وہ 4 نکات اور 4 ضروری باتیں درج ذیل ہیں. نمبر 1، حدیث کے صحیح ہونے کی بعض شرطوں میں اختلاف. نمبر 2، کیا حدیث کے معمول بھی ہونے کے لیے اس کا صحیح ہونا ضروری ہے، یعنی کیا صرف صحیح حدیث پر ہی عمل کیا جائے گا. نمبر 3، حدیث کا وہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ صادر ہوا ہے اس کو ثابت کرنا، اس کا اثبات.
کے الفاظ نبی پاک ہی کے ہیں۔ نمبر 4، عربی زبان کی حیثیت سے حدیث کا ضبط۔ ان 4 نکات کی تفصیل، پہلا جو نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ حدیث کی صحت کی بعض شروط میں اختلاف، تو اس کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے گا تاکہ موضوع سے جو ہے وہ دوری نہ ہو اور موضوع خلط ملط نہ ہو جائے۔ جمہور علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ صحیح حدیث کی 5 شرطیں ہیں۔ حدیث صحیح کے لیے 5 شرائط ہیں، اور وہ شرائط درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سند کا متصل ہونا۔ نمبر 2، راوی کی عدالت کا ثابت ہونا۔ نمبر 3، راوی کی ضبط کا ثابت ہونا۔ نمبر 4، سند کا اور متن کا شذوذ سے سالم ہونا، محفوظ ہونا۔ اور نمبر 5، متن اور سند کا علت قادخہ سے محفوظ ہونا۔ ان 5 شرائط کی تفصیل یہ ہے۔ عمل اتصال، پہلی صورت اتصال سند، تو محدثین کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے کہ اتصال کی شرط کب متحقق ہوتی ہے اور کب متحقق نہیں ہوتی، اور یہ مسئلہ محدثین کے درمیان مسئلۃ اللقاء کے نام سے جو ہے وہ معروف و مشہور ہے، راوی اور اس کے شیخ کے درمیان مسئلۃ اللقاء کے نام سے، کہ راوی اور اس کے شیخ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ امام بخاری وغیرہ راوی اور اس کے شیخ کے درمیان ملاقات کی شرط رکھتے ہیں، اگرچہ وہ ایک مرتبہ ہی ہو۔ یعنی ان کے نزدیک سند کا اتصال تب مانا جائے گا کہ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ راوی اور اس کے شیخ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے زندگی میں، اگرچہ وہ ایک مرتبہ ہی ہوئی ہو، تو تب اگر وہ کسی سے روایت کرتا ہے راوی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ راوی اپنے شیخ سے جو روایت کر رہا ہے تو اس میں اتصال ہے۔ تو اتصال سند کے لیے امام بخاری وغیرہ نے راوی اور شیخ کے درمیان ملاقات کو شرط قرار دیا ہے، اور امام مسلم وغیرہ نے جو ہے وہ راوی اور اس کے شیخ کے درمیان حقیقی ملاقات کو شرط قرار نہیں دیا، ملاقات کے امکان کو شرط قرار دیا ہے۔ بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے، کہ اس بات پر اجماع ہے کہ سند کے متصل ہونے کے لیے امکان لقاء شرط ہے، ثبوت لقاء شرط نہیں ہے۔ اگر اب اتصال سند کے اندر، یعنی حدیث صحیح کی جو شرائط ہیں 5 شرائط، ان میں سے جو پہلی شرط ہے اس میں خود اس اختلاف کی بنا پر جب اتصال سند میں اختلاف ہو گیا، تو جس حدیث کو امام مسلم اور امام مسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں جنہوں نے اتصال سند کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ لقاء کا امکان کافی ہے، ثبوت ضروری نہیں ہے، تو جس حدیث کو امام مسلم ان کے ساتھی صحیح قرار دیتے ہیں اسے امام بخاری صحیح نہیں مانتے، اس لیے کہ ایک راوی ہے جو وہ روایت کرتا ہے اور اس راوی کی اپنے شیخ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، البتہ لقاء کا امکان ہے، تو یہ روایت اتصال سند اور باقی 4 شروط کے پائے جانے کی وجہ سے صحیح ہوگی امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک، اور ان حضرات کے نزدیک کہ جنہوں نے جو ہے وہ اتصال سند کے لیے امکان لقاء کو شرط قرار دیا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک امکان لقاء اتصال سند کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ثبوت لقاء ضروری ہے، لہذا ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہوگی۔
پہلی بات تو حدیث کے صحیح ہونے میں اختلاف ہو گیا، صرف ایک شرط میں اختلاف کی وجہ سے۔ جب حدیث کے صحیح ہونے میں اختلاف ہوا تو اس حدیث کے معمول بھی بننے اور نہ بننے میں، اور پھر اسی حدیث کے جو ہے وہ کسی مسئلے کی دلیل بننے اور نہ بننے میں بھی اختلاف ہوگا۔ لہذا جو حضرات فقہا امام مسلم رحمہ اللہ کی اتباع میں یا امام مسلم رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق شرط اتصال میں رائے کام کرتے ہیں کہ اتصال کے لیے ثبوت لقاء کے بجائے امکان لقاء بھی کافی ہے، تو وہ ایسی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں جس کا اتصال اس طرح ہو کہ راوی اور شیخ کی ملاقات ممکن ہو اگرچہ ثابت نہ ہو، تو اس حدیث کو وہ صحیح مان کر وہ دلیل پکڑیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ حدیث جو ہے اس حکم میں صحیح ہے۔ اور اسی وقت ان حضرات کے علاوہ وہ علماء کہ جو امام بخاری کے مذہب پہ چلتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتصال سند کے لیے ثبوت لقاء ضروری ہے، تو وہ اس حدیث کو صحیح نہیں مانیں گے، اور جب صحیح نہیں مانیں گے تو اس سے دلیل بھی نہیں پکڑیں گے۔ تو اس طرح حدیث کو تو سب مان رہے ہیں، لیکن حدیث کی صحت کی شرائط میں سے ایک شرط میں اختلاف ہو گیا، تو اسی حدیث کے معمول بھی ہونے اور متمسک بھی ہونے میں بھی اختلاف ہو گیا۔ جو اس کو صحیح مانیں گے تو اس کو معمول بھی بنائیں گے اور اس سے دلیل بھی پکڑیں گے۔ تو لہذا وہ علماء کے جن کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، وہ اس کو جو ہے وہ فقہی احکام کے اندر دلیل بھی مانیں گے اور اس پر احکامات بھی جو ہے وہ نکالیں گے اور احکامات کی بنیاد اس پر رکھیں گے۔ لیکن باقی حضرات کے نزدیک اس کا حجت ہونا بھی ختم ہو جائے گا اور جو احکامات اس پہ بنیں گے وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اتصال سند کے معاملے سے ملتا جلتا معاملہ حدیث مرسل کا ہے، جیسے کہ مثال سابق میں ہم نے بیان کیا ہے کہ سند کے اتصال کے تحقق میں اختلاف کی وجہ سے حدیث کے صحیح ہونے میں بھی اختلاف ہوا اور پھر اس کے متمسک بھی اور معمول بھی اور حجت ہونے میں بھی اختلاف ہو گیا۔ تو حدیث مرسل بھی ایک ایسی ہی اس میں اتصال سند کا تعلق ہے کہ جس سے جو ہے وہ فقہا کے درمیان اختلاف کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ مرسل وہ حدیث ہوتی ہے کہ جسے تابعی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے، بغیر اتصال کے درمیان میں وہ صحابی کا تذکرہ نہیں کرتا، لیکن یہ ارسال جو ہے یعنی تابعی کا حدیث کو نبی پاک تک لے جانا، درمیان میں صحابی کو جو ہے وہ نہ ذکر کرنا، کیا یہ عدم اتصال نقصان دے گا یا نہیں دے گا؟ اور پھر اس حدیث کو حدیث مرسل کو وہ حجت ہونے سے کے دائرے سے نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ اس میں محدثین میں سے جو جمہور ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حدیث مرسل جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے اور دلیل نہیں بنتی، اور جمہور فقہا اس بات کی طرف گئے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور ایک روایت امام احمد کی بھی ہے کہ ارسال نقصان نہیں دیتا۔ لہذا ان حضرات کے نزدیک مرسل حدیث حجت ہوتی ہے اور اس پہ عمل کیا جائے گا۔
امام شافعی رحمہ اللہ نے دونوں طرفوں کے اندر حکم کو جو ہے وہ درمیان میں رکھا ہے. انہوں نے مرسل کو ضعیف جانا ہے لیکن بہت کم ضعیف، یعنی ضعف یسیر کے ساتھ اسے جو ہے وہ ضعیف جانا ہے. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب 4 مؤیدات میں سے کوئی ایک مؤید بھی اس حدیث مرسل لیا گیا تو وہ حجت بن جائے گی. وہ 4 مؤیدات یہ ہیں کہ اس حدیث کو جو ہے وہ مستنداً ذکر روایت کیا جائے، یا کسی اور وجہ سے کسی اور طریقے سے کسی اور سے مرسلاً ہی ذکر کیا جائے، یا اس حدیث پر کسی کے مطابق مستخرج مسئلے کا کسی صحابی نے فتویٰ دیا ہو یا اکثر عالم نے فتویٰ دیا ہو تو یہ حدیث مرسل بھی جو ہے ان کے یہاں حجت بن جاتی ہے. تو اس اختلاف کی بنا پر کہ یعنی جمہور محدثین کے نزدیک حدیث مرسل ضعیف ہے اور جمہور فقہا کے نزدیک حدیث مرسل قابل عمل ہے اور حجت ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر اس کو کوئی مؤید آ جاتا ہے تو وہ قابل عمل ہے اور وہ حجت ہے. تو اس اختلاف کی بنا پر یہ جو 3 ائمہ ہیں جن کے نزدیک تو مطلقاً جو ہے یہ حجت ہے، وہ اگر کسی حکم فقہی کو لیتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک حکم فقہی کو لیتا ہے اور اس حکم کے لیے حدیث مرسل سے دلیل پکڑتا ہے اور مؤیدات 4 میں سے کوئی مؤید نہیں ملتا، اس حکم کی امام شافعی مخالفت کریں گے، ایسے ہی اس حکم کی محدثین بھی مخالفت کریں گے. تو یوں فقہا کے درمیان اختلاف آ جائے گا حدیث مرسل کی بنا پر. اور حدیث مرسل بہت کم نہیں ہے، بہت زیادہ مقدار میں ہے. جب بہت زیادہ مقدار میں ہے تو اس کی بنا پر امام شافعی اور باقی 3 ائمہ کے درمیان یا ائمہ دین فقہا اور محدثین کے درمیان حدیث مرسل کے دلیل ہونے کی بنا پر بہت سے مسائل میں جو ہے وہ اختلاف واقع ہو جائے گا. حدیث مرسلہ کی بہت بڑی تعداد ہے. لہذا کہا گیا ہے کہ اگر مراسیل کو جمع کیا جائے تو وہ 50 جلدیں بن جائیں. اور اصول بزدیوی میں جو ہے وہ علامہ علی البخاری نے فرمایا ہے کہ مرسل کے رد میں کہ اگر حدیث مرسل کو آپ رد کریں گے تو سنت کا بہت بڑا حصہ معطل ہو جائے گا. اور علامہ کوثری نے فرمایا کہ جس سے جو ہے وہ حدیث کو ارسال کی بنا پر مرسل ہونے کی بنا پر ضعیف قرار دیا تو اس نے ایک معمول بہا سنت کا بڑا حصہ چھوڑ دیا. لیکن یہ جمہور محدثین کے نزدیک جو ہے وہ معمول بہا حصہ جو ہے وہ سنت کا رہ جاتا ہے، اگر ارسال کی بنا پر وہ ضعیف قرار دیتے ہیں. البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک جو ہے وہ بہت سی حدیث مرسلہ کے مؤیدات میسر ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ ان مؤیدات اور مقویات کی بنا پر قوی ہو جاتی ہے اور اس پر عمل جو ہے وہ امام شافعی کے ہاں بھی جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. تو حدیث صحیح کی 5 شرائط میں سے پہلی شرط اتصال سند ہے. اس میں اختلاف کی بنا پر کتنا اختلاف پیدا ہو رہا ہے اور کتنے مسائل جو ہے وہ مختلف ہو رہے ہیں. اور پھر اس جیسی حدیث جو حدیث مرسل ہے جس میں اتصال سند ہی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں اختلاف کی بنا پر جو ہے وہ تمام محدثین اور فقہا کا آپس میں اختلاف ہے کہ جس فقہی مسئلے کے اندر بھی فقہا حدیث مرسل کو دلیل بنائیں گے اس کو جمہور محدثین نہیں مانیں گے، اور اگر اس حدیث مرسل کا کوئی مؤید نہیں آتا تو امام شافعی بھی نہیں مانیں گے. تو یوں جو ہے وہ
فقہا کے درمیان بھی اختلاف، اور فقہا کا محدثین کے ساتھ بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جن اسباب کی بنا پر حدیث کو ماننے کے باوجود، حدیث پر عمل کی رغبت کے باوجود، اور حدیث کو جو ہے وہ عمل کو حدیث کے قریب کرنے کی خواہش کے باوجود فقہا کا آپس میں یا محدثین اور فقہا کا آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ پر ہم نے 4 نکات کی بات کی تھی، اس میں جو پہلا نکتہ تھا کہ حدیث کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں اختلاف۔ تو ان شرائط میں سے 5 شرطیں ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط جو تھی وہ پہلی شرط اتصال سند، اس پہ بات ہو چکی۔ اب دوسری جو شرط ہے اور وہ ہے راوی کی عدالت کا ثابت ہونا، کہ راوی عادل ہونا چاہیے، تو تب وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ تو راوی کی عدالت کے ثبوت کے بارے میں اختلاف کے لیے جو میدان بڑا وسیع ہے۔ عدالت کی جو نوعیت ہے جو مطلوب ہے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، اس نوعیت میں کے ثبوت بھی جو ہے وہ اختلاف کیے علماء نے۔ کیا راوی کا مسلمان ہونا کافی ہے کہ اس میں جو ہے وہ جس میں ذرا ثابت نہ ہو، اور اس وقت جو ہے وہ ہم عدالت کا حکم لگا دیں گے، یا یہ شرط ہے کہ جی عدالت ظاہرہ کے ثبوت کی طرف مضاف کر دیں گے، اور ظاہری طور پر یہ آدمی عادل ہے تو اسی بھی اکتفا کیا جائے گا، اور اس وقت جو ہے اس کو مستور، یعنی جو چیز چھپی ہے چھپی رہنے دیں، ظاہراً وہ عادل ہے تو ہم اس کو عادل کہہ دیں۔ یا عدالت ظاہرہ کے ساتھ ساتھ عدالت باطنہ کا ثبوت بھی ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح علماء نے اس بات میں اختلاف کیا کہ ایک امام کی تعدیل کافی ہوگی، یعنی ایک امام کسی کو راوی کو عادل کہتا ہے تو کیا وہ باقیوں کے ہاں بھی عادل شمار ہوگا، یا ہر راوی کی تعدیل 2 اماموں کی طرف سے ہونی ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ان تمام نکات کے میں اختلاف کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ اس معاملے میں اختلاف کہ جو مسلمان کی عدالت کو ساکت کرنے اور ختم کرنے میں معتبر ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو بہت سی چیزیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ راوی کی عدالت کسی کے ہاں ہے کسی کے ہاں نہیں ہے۔ بہت سے راویوں کی عدالت اس وجہ سے بھی ختم کر دی جاتی ہے کہ جی وہ عراقی ہیں یا وہ اعلی رائے میں سے ہیں، یا انہوں نے خلق قرآن کا قول کیا لہذا وہ راوی عادل نہیں ہے۔ یہ ایسے امور ہے کہ ہر ایک ان کا ادراک نہیں کر سکتا اور ان امور تک نہیں پہنچ سکتا، مگر یہ کہ جو اس علم کا ماہر ہو اور اس علم کے جو ہے وہ اور اس علم کی تاریخ سے بھی واقف ہو، اور وہ اسماء الرجال
سے واقف ہو. یہ ایک مشکل مسئلہ ہے کہ راوی کی عدالت اور عدم عدالت کا فیصلہ کرنا. اور اس میں جو ہے وہ جرح تعدیل کی تاریخ کا علم ہونا اور جرح تعدیل کی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عادل راوی کی تلاش یا راوی کی عدالت کا فیصلہ یہ ایسا مشکل فیصلہ ہے کہ اگر ایک راوی کو ائمہ محدثین یا فقہا میں سے کوئی امام عادل قرار دیتا ہے تو دوسرا انہی میں سے کوئی دوسرا امام جو ہے وہ اس میں جرح کر دیتا ہے. تو لہذا وہ آدمی اور وہ راوی کہ جن کی عدالت پر اتفاق ہے یا جن کے ضعیف ہونے پر اختلاف ہے اتفاق ہے وہ بہت کم ہیں ان راویوں سے جن کی عدالت یا جن کے ذوق میں اختلاف ہے. تو مختلف فی راوی عدالت اور عدمی عدالت کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ ہیں اور متفق علیہم جو ہیں وہ بہت کم ہیں. اس وجہ سے بھی کسی حدیث کا صحیح ہونا یا کسی حدیث کا غیر صحیح ہونا مختلف فی ہو جاتا ہے. ایک امام کے نزدیک اس کا راوی جو ہے وہ عادل ہوتا ہے تو لہذا حدیث بھی صحیح ہوتی ہے اور وہ معمول بہا بھی بن جاتی ہے، معمول بہی بھی بن جاتی ہے. لیکن دوسرے امام کے نزدیک وہ راوی جو ہے وہ عادل نہیں ہوتا تو لہذا جب راوی عادل نہیں ہوگا عدالت اس کے ہاں ثابت نہیں ہوگی تو حدیث صحیح نہیں ہوگی. جب حدیث صحیح نہیں ہوگی تو اس پہ عمل بھی صحیح نہیں ہوگا. تو لہذا اختلاف یہاں سے بھی آ جائے گا اور یہ اختلاف کو وسعت دینے والا معاملہ ہے. تو لہذا اختلاف کی جو وجوہ ہیں اس کی طرف مضاف ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ بہت بڑا اختلاف اس صورت کے اندر پیدا ہوتا ہے فقہا کے درمیان. اس کو ایک ایک راوی جو مختلف فی ہے بعض اسے جو ہے وہ عادل میں کہتے ہیں بعض اس میں جرح کرتے ہیں اور اس راوی کی جو ہے دسیوں حدیثیں اس سے منقول ہوتی ہیں روایت ہوتی ہیں. تو جو امام اس راوی کی تعدیل کی طرف مائل ہے تو تمام وہ اس کی مرویات سے جو ہے وہ بہت سے احکامات نکالے گا اور ان احکامات میں اس کی مرویات کو دلیل بنائے گا. اور جو اس کی جرح کی طرف مائل ہے وہ ان تمام احادیث سے دلیلی پکڑے گا. تو کتنا بڑا اختلاف پیدا ہوگا دو اماموں کے نزدیک. تو یہ ہیں وہ اسباب جن سے فقہا کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو یہاں جو اختلاف حاصل ہوتا ہے ان دو مختلف اماموں میں سے جو ایک تعدیل کا قائل ہے تو وہ دلیل پکڑ رہا ہے، دوسرا جو تعدیل کا قائل نہیں تو وہ دلیل پکڑتا ہے. دونوں کا جو اختلاف ہے اب جو دلیل پکڑتا ہے تو وہ حدیث کو صحیح سمجھتا ہے اور راوی کو عادل مان رہا ہے لہذا اس کا رد بھی نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کیوں اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. وہ یہ کہے گا کہ جی میں تو اس حدیث کو صحیح مانتا ہوں، راوی عادل ہے اور عدالت میرے نزدیک ثابت ہے. اور جو اس راوی کو عادل نہیں مانتا آپ اس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیوں ان حدیثوں کو چھوڑ رہے ہیں. وہ یہ کہے گا کہ ان حدیثوں کو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اس کا جو فلاں راوی ہے وہ عادل نہیں ہے میرے نزدیک. جب عادل نہیں ہے تو یہ حدیث میرے لیے مستدل بھی نہیں ہے، میں اس پہ دلیل اس سے نہیں پکڑوں گا. آپ اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ وہ اسباب ہیں جن سے جو ہے وہ فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف فقہا میں حدیث پاک کا اثر یہاں پر آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ حدیث میں اختلاف کی بنا پر
فقہا کے درمیان اختلاف در آیا۔ تو باقی بات اس میں انشاءاللہ پھر کریں گے۔ آپ اس سبق کو سن لیں، دیکھ لیں، اور اس میں کچھ اور اگر کمی زیادتی یا طریقہ کار میں تبدیلی تو اس بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے۔